السلام علیکم دوستو، سبق کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتلا دوں کہ اس سے پہلے جو سبق تھا الساعۃ، اس سبق کو اپلوڈ کرنے میں نیچے کے کچھ لائن باقی رہ گئے تھے، سبق ختم ہونے سے پہلے 4-5 لائن باقی رہ گئے تھے۔ وہ غلطی سے ہم سے کسی طرح سے وہ کچھ لائن باقی رہ گئی تھی، میں اپلوڈ نہیں کر سکا، تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے اس کو اپلوڈ کر دوں، پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس سبق کو بھی اس کے ساتھ میں شامل کر دوں۔ تو آئیے وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو چھوٹا ہے وہ یہاں سے سعید سے سعید استأذنک لأنی مسافر، میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں اس لیے کہ آج میں مسافر ہوں۔ ومیعاد القطار، اور ٹرین کا وقت الساعۃ 12 الا 10۔ دیکھیے 12 کے 10 کیوں نا 12 الا 10 مگر 10، یعنی 12 بجنے میں 10 منٹ پہلے، یعنی 11:50، اور ٹرین کا وقت تو 11:50 پر ہے، یعنی وہ میعاد القطار، یہ ٹرین کا جو وقت ہے آنے کا وہ ہے الساعۃ 12 الا 10، 11:50 کا ہے۔ حارث، الوقت واسع، وقت تو ابھی بہت ہے، فلیس الآن، ابھی نہیں ہوا ہے، الا 10:20، مگر 10:30، والمحطۃ قریب من بیتک، مگر ابھی اور اسٹیشن جو ہے کہ وہ تمہارے گھر سے بالکل قریب ہے۔ سعید، نام ہاں، الوقت واسع، وقت بہت ہے، ولکن لی شغل فی السوق، لیکن بازار میں میرے کچھ کام ہیں، ولم اربط الحوائج الی الآن، اور میں اب تک ضروریات کی چیزیں نہیں باندھا ہوں۔ الی الآن کی معنی اب تک، ربط یربط، ربطن کیوں نا باندھنا، سمیٹنا۔ حارث، علی برکت اللہ، اللہ کے برکت کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سعید، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہو۔ الفطور، الفطور کے معنی ساتھیوں صبح کا ناشتہ، اور اس کے معنی افطاری کے آتے ہیں، لیکن یہاں جو معنی مرادی ہے وہ ہے افطار کے معنی میں، کیونکہ یہ جو بحث چلے گی تو یہ روزے کے مناسبت سے ہے، تو روزے میں افطاری کرتے ہیں، ناشتہ نہیں کرتے ہیں۔ الفطور کے معنی افطاری کر لیجئے، یا ہو سکے تو ناشتہ بھی کر سکتے ہیں، دونوں معنی آتے ہیں، لیکن یہاں افطار کے معنی زیادہ صحیح ہے۔ طلبت من ابی و امی، میں نے اپنے ابو اور اپنی امی سے مطالبہ کیا کہ ان اصوم یوما من رمضان، کہ میں رمضان کے ایک دن کا روزہ رکھوں گا۔ ان یہ حرف ناصب ہے، جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، اور بعض اوقات معنی کو مصدر میں کر دیتے ہیں، یعنی مصدری معنی میں کر دیتے ہیں۔ ان اصوم یوما من رمضان، میں رمضان کے ایک دن کا روزہ رکھوں گا، یہ کہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھوں گا۔ فقال ابی، تو میرے والد نے کہا، انک صغیر ضعیف، تم تو کمزور ہو، چھوٹے ہو۔ ان کی خبر ہے، صغیر اور ضعیف، آپ جانتے ہیں مشبہ فعل کی جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے اور اسم منصوب۔ لا تصبر علی الجوع والعطش، تم بھوک اور پیاس پر صبر نہیں کر سکو گے، یا دوسری زبان میں آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں، تم بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ وقالت امی، اور میری ماں نے کہا، هذه ایام صیف، یہ موسم گرما ہے۔ ایام صیف کہتے ہیں گرمی کے موسم کو، گرمی کے زمانے کو، یہ موسم کیا، یہ گرمی کے ایام ہے، گرمی کا زمانہ ہے۔ والصوم فیہا شدید، اور اس میں روزہ رکھنا تو سخت ہے، دشوار ہے، مشکل ہے۔ اصبر، تم صبر کرو، حتی اکون ایام الشتاء، یہاں تک کہ ٹھنڈی کا زمان آ جائے۔ ایام الشتاء کے معنی نوٹ کر لیجئے، ٹھنڈی کا موسم، ٹھنڈی کا زمانہ۔ ولکنی بکیت وقلت، لیکن میں رویا اور میں نے کہا، بکا یبکی بکا ان کے معنی رونا، اسی سے
واحد مکلم فعل ماضی ہے. قد صام محمود، محمود نے روزہ رکھا ہے. وہ فی سنی، جبکہ وہ میری ہی عمر کا ہے. وقد صام اسماعیل، اور اسماعیل نے بھی روزہ رکھا ہے. وہ اصغر منی، اور وہ مجھ سے چھوٹا ہے. اصغر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی بہت چھوٹا، جبکہ وہ مجھ سے بہت چھوٹا ہے. صام یصوم صوما و صیاما، کیوں روزہ رکھنا. ولماذا انتظر انا، تو میں کیوں روزہ رکھوں، تو میں کیوں انتظار کروں. ولماذا انتظر انا، تو میں انتظار کیوں کروں. یہ انا جو فعل، یہ انا واحد متکلم کا جو صیغہ ہے اسی کی ضمیر ہے. وقد رأیت محمودا، اور میں نے محمود کو دیکھا ہے کہ لما صام، جب روزہ آتا ہے، لبیس لباسا جدیدا، تو وہ نیا کپڑا پہنتا ہے. لبیس یلبس، لبسن کے معنی پہننا، اور لباسا جدیدا کے معنی ایک نیا کپڑا، موصوف صفت کا جملہ ہے. تو وہ ایک نیا کپڑا پہنتا ہے. وصنعت له اطعمة لذیذة، اور اس کے لیے ایک مزیدار کھانا تیار کیا جاتا ہے. وصنعت له اطعمة لذیذة، اس کے لیے مزیدار اور لذیذ کھانے تیار کیے جاتے ہیں. وقدم له اقاربه ہدایا وجوائز، اور اس کے عزیز و اقارب تو اس کو ہدیہ انعام پیش کرتے ہیں. ہدیۃ جمع ہدایہ، ہدیہ تحفہ، جائزۃ جمع جوائز کے انعام. تو ان کے عزیز و اقارب اسے ہدیہ، تحفہ اور انعام پیش کرتے ہیں. قدم یقدم، تقدیم پیش کرنا، دینا، عطا کرنا. واجتمع ناس کثیر، اور بہت سے لوگ جمع ہو گئے. وکان محمود له شرف، شرف جمع اشراف، بلندی، عزت، شرف. اور محمود کی تو عزت و شرافت تھی. محمود کا ایک جاہو منصب تھا، ایک مقام تھا. کل یتحادث، تحادث یتحادث، تحادث سے بات چیت کرنا، ہر شخص اس سے بات کرتا تھا. ویقربه الیہ، اور اس کو اپنے قریب کرتا تھا. قرب یقرب، تقریباً کے معنی قریب کرنا. وقد سمعت ان الولد الصغیر، جبکہ میں نے سنا ہے کہ چھوٹا لڑکا اذا صام، جب روزہ رکھتا ہے، تو کان لوالدیہ الاجر، تو اس کے والدین کے لیے اجر کا ایک باعث بنتا ہے. والثواب، اور اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے. احب ان ینال ابی و امی الاجر والثواب، والثواب، میں چاہتا ہوں کہ میرے ابو، میری امی اجر و ثواب حاصل کرے. نالا ینال، نیلن کے معنی حاصل کرنا. وہ احب، اور میں چاہتا ہوں کہ ان ینال ابی و امی، میرے ابو اور میری امی حاصل کرے کیا، الاجر و ثواب، اجر و ثواب. وقبیل ابی، اور میرے ابو قبول کر لیے، یعنی میرے ابو مان گئے. ورضیت امی، اور میری ماں راضی ہو گئی. راضی یا رضوان و رضوان کے معنی راضی ہونا. ودعت امی اصدقائی و اطرابی للسحور، اور میری ماں نے، میری امی نے میرے دوستوں اور میرے ہمجولیوں، ہمسروں کو میرے ساتھ سحری کی دعوت دی. میرے امی نے میرے دوستوں، میرے ہمجولیوں، میرے ہم عصروں کو سحری کی دعوت دی، مائی میرے ساتھ. سحر جمع سحر کے معنی سحری. فباتوا فی بیتی، تو وہ لوگ میرے گھر میں رات گزارے. بات بیتو، بیتن و بیتو، تقریبا رات گزرنا. وفی الساعۃ الرابعۃ فی اللیل، اور رات میں 4 بجے. الساعۃ الرابعۃ کے معنی 4 بجے، اور رات میں 4 بجے. استيقظنا، ہم بیدار ہوئے. وقدمت امی طعاما لذیذا، میری ماں نے مزیدار اور عمدہ کھانا پیش کیا. فاکلنا، تو ہم لوگ کھائے. وشبعنا، ہم لوگ شکم سیر ہوئے، آسودہ ہوئے. شبع یشبع، شبع میں شکم سیر ہونا، آسودہ ہونا. ونمنا قلیلا، اور ہم لوگ تھوڑی دیر سوئے. واستيقظنا لصلاة الصبح، اور ہم لوگ بیدار ہوئے لصلاة الصبح کے معنی صبح کی نماز کے لیے. استيقظنا فعل ماضی ہے، جاء متکلم کا صیغہ ہے. وفی النہار ارادت امی ان تشغلنی، اور دن میں میری ماں نے ارادہ کیا کہ وہ مجھے مشغول کر دے. فی النہار، دن میں. ارادت امی، میری ماں نے چاہا کہ ان تشغلنی، کہ وہ مجھے مشغول کر دے. یہ تشغلو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے، اور یہ ضمیر مفعول ہے. فلا اذکر الجوع،
تاکہ مجھے بھوک اور پیاس کی یاد نہ آئے. الجوع بھوک، والعطش پیاس، تاکہ مجھے بھوک اور پیاس کی یاد نہ آئے، یعنی میں بھوک اور پیاس کو یاد نہ کروں. فَأَمَرَتْنِي بِأَشْغَالٍ، تو اس نے مجھے کام میں مشغول کر دیا، یہ کہ کام کرنے کا حکم دیا. لَيْسَ فِيهَا تَعْبٌ، جس میں کوئی تھکن نہ ہو، یعنی مجھے ایسے کام کرنے کا حکم دیا جس میں کوئی تھکن نہ ہو. وَكُنْتُ فِي شُغْلٍ وَحَدِيثٍ مَعَ الْأَصْدِقَاءِ وَالْأَقْرَبِ، تو میں کام میں لگ گیا اور دوستوں اور ہمسروں کے ساتھ بات چیت کرنے لگا. حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ، یہاں تک کہ جب آدھا دن گزر گیا. وَمَا شَعَرْتُ بِجُوعٍ وَلَا عَطَشٍ، اور میں نے بھوک اور پیاس کو محسوس نہیں کیا. شعر یشعر شعوراً کو محسوس کرنا. وفی الظہیرۃ، الظہیرۃ کہ دوپہر کا وقت ہے، اور دوپہر کے وقت میں شعرت بظمأ وحر، میں نے پیاس اور گرمی کو محسوس کیا. فاغتسلت، تو میں نے غسل کیا. اغتسل یغتسل اغتسالا کے معنی غسل کرنا. فذهب عني الظمأ، تو پیاس مجھ سے ختم ہو گئی. واسترحت، اور میں نے آرام کیا. استراحہ یستریح، استراحت میں آرام کرنا. وفی العصر، اور عصر کے وقت شعرت بالجوع، میں نے بھوک کو محسوس کیا. ورأيت أطعمة وثمارا وفواكه، اور میں نے کھانے اور پھل اور میوے دیکھے. وقال لي أحد الأصدقاء، دوستوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا، أحد الأصدقاء، دوستوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا، لا بأس، کوئی حرج نہیں، ان تأکل شيئا، کہ تم کچھ کھا لو. ولا يراك الآن، ابھی تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. ولا يراك کا ضمیر مفعول ہے یرا کا، اور یرا فعل یرا کا جو فاعل ہے احدن ہے، اور ابھی تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. وقد اکلت ایضا، اور میں بھی کھا چکا ہوں. لما كنت صائما، جبکہ میں روزے سے تھا. كنت صائما، جبکہ میں روزے سے تھا. كنت کا جو اسم ہے وہ انا ہے، ضمیر ہے، اور صائما كنت کی خبر ہے. قلت، میں نے کہا، نام ہاں. لا یرانی ہونا احد، یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. ولکن اللہ یرانی، لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. وسکت صدیقی، اور میرے دوست خاموش ہو گئے. وصبرت علی الجوع، اور میں نے بھوک کو برداشت کیا، بھوک پر میں نے صبر کیا. وقبل الغروب حضر اصدقاء ابی واقاربنا، غروب کے وقت یعنی سورج غروب کے وقت میرے ابو کے دوست اور ہمارے عزیز و اقارب حاضر ہوئے، آئے. ونقل الفطور، اور افطار منتقل کیا گیا. الى المسجد، مسجد یعنی افطار مسجد لے جایا گیا. وکان الوقت شدیدا علی، اور وقت مجھ پر دشوار تھا، یعنی وقت مجھ پر گرا گزر رہا تھا، یعنی ایک وقت مجھ پر دشوار تھا. فکنت ارمق المؤذن، رمق یرمق، رمقن کی معنی ٹکٹکی لگا کر دیکھنا، چہرے کی طرف ٹکٹکی لگا کر دیکھنا. رمق یرمق رمقن، میں مؤذن کو ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہا تھا. واعد الدقائق، اور میں منٹ کو گن رہا تھا. اعد، عد یعد، عدن کے معنی شمار کرنا، گننا، اور میں منٹ کو گن رہا تھا، شمار کر رہا تھا. فلما اذن، جب مؤذن نے آذان دی. افطرت بتمرۃ، تو میں نے ایک کھجور سے افطار کیا. افطر یفطر افطارا، تو افطار کرنا. ثم اکلت، پھر میں نے کھایا. وشربت، اور میں نے پانی پیا. وقلت، اور میں نے کہا، کما علمنی ابی، جیسا کہ میرے ابو نے مجھے جیسا کہ میرے والد نے مجھے سکھایا تھا. ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی. وابتلت العروق، یعنی کہ آپ پیاس بجھ گئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، پیاس بجھ گئی. وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی. ابتل یبتل ابتلالا، کیا معنی تر ہونا، اور کن جمع عروق بمعنی رگ، رگیں تر ہو گئیں. وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اجر ثابت ہو گئی انشاءاللہ. وما اکلت طعاما الذ من طعام ذلك اليوم، اور میں نے اس دن کے کھانے سے زیادہ لذیذ اور مزیدار کھانا نہیں کھایا. وما اکلت، میں نہیں کھایا، طعاما کوئی ایسا کھانا، الذ من طعام ذلك اليوم، جو اس دن کے کھانے سے زیادہ لذیذ ہو، یعنی میں اس دن کے کھانے سے زیادہ لذیذ کوئی کھانا نہیں کھایا. وما كان يوم، اور کوئی دن نہیں گزرا، اجمل فی حیاتی، جو میری زندگی میں خوبصورت ہو، من ذلك اليوم، اس دن سے زیادہ. دیکھیے
الذ بھی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اجمل بھی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی کسی چیز کے مقابلے میں کسی چیز کی قیمت کو، کسی چیز کے وزن کو، کسی چیز کی اہمیت اور افادیت کو بتلایا جاتا ہے اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کر کے۔ اور میں نے نہیں کھایا اس دن کے کھانے سے زیادہ لذیذ اور مزیدار کوئی کھانا، اور وما کان یوم اجمل، اور کوئی بھی دن میری زندگی میں من ذالک اليوم، اس دن سے زیادہ اجمل خوبصورت نہیں تھا یا خوبصورت نہیں گزرا۔